بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوید ستی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بات کریں گے اس وقت آزاد جموں کشمیر میں خصوصی طور پر جو کابینہ جو ہے وہ اب فائنلی قلمدان دے دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو اب تک خبریں ہماری ٹیم کی طرف سے پہنچتی رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 3-4 ویڈیوز میں انہی وزارتوں کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا رہا، اور وہی وزارتیں وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ اس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جناب، جو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس سینئر وزیر فزیکل پلاننگ، ہاؤسنگ اور سیاحت ان کو ملی ہے۔ اس سے پہلے وہ کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی اور آئی ٹی کے لیے کوشش کی، جو کہ ان کو نہیں مل سکی۔ اظہر صادق جو ہیں وہ کمیونیکیشن لینے میں کامیاب رہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا اثر و رسوخ رہا، اور وہ وزارت کہا گیا ہے کہ کوشش کی گئی ہے جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کی طرف سے بھی، کمیونیکیشن ایک بہت اہم جو ہے وہ وزارت ہے، لیکن وہ نہیں لے سکے۔ اور پھر آئی ٹی کی طرف بھی انہوں نے کوشش کی۔ پھر جو فائنلی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ جناب داخلہ بھی ان کو ملے گی، اور کوئی خصوصی جو ہے وہ سیکٹری کی، لیکن وہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسپیشلی گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں داخلہ جو ہے، یا اس طرح کی 2-3 جو وزارتیں ہوتی ہیں وہ گلگت میں سی ایم کے پاس اور کشمیر میں پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آج آگے بات کر لیتے ہیں خواجہ فاروق احمد۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی ان کے پاس ہے۔ سردار میر اکبر زراعت، پھر اس کے ساتھ امور حیوانات، ڈیری ڈیولپمنٹ، آبپاشی اور سمال ڈیمز ان کو دی گئی ہے جناب۔ چودھری علی شان سونی خوراک ان کو دی گئی ہے۔ یہ وزیر اعظم خود چاہتے تھے کہ ان کے کوئی بھائی جو ہیں ان کی ملیں ہیں، مل ہے 1 یا 2 مل ہیں، لیکن پہلے ان کے پاس سے خوراک رہی ہیں۔ وزارت وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کو وزارت ملے، لیکن وہ نہیں مل سکی۔ چودھری محمد رشید ہیں، منصوبہ بندی ترقیات ماحولیات ان کو ملی ہے۔ عبد الماجد خان کو خزانہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان لینڈ ریونیو بھی ملا ہے جناب۔ سردار محمد حسین بہبود آبادی ان کو ملا ہے۔ چودھری ارشد حسین توانائی لینے میں وہ کامیاب رہے۔ دیوان علی خان چغتائی جو ہے ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن، اور اسی طرح محترمہ شاہدہ صغیر صاحبہ ہیں، ان کو سماجی بہبود ترقی اور نسواں ہے جناب۔ اظہر صادق مواصلات تعمیرات عامہ، یہ ہے اصل، یعنی جو جس کے لیے جو ہے وہ سردار تنویر الیاس نے بھی کوشش کی، لیکن وہ جو مواصلات اور تعمیرات عامہ جو ہے وہ اظہر صادق لینے میں کامیاب رہے۔ یہ اس وقت بڑی تگڑی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، بلکہ ہم کہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی سب سے تگڑی اگر وزارت ہے تو وہ اظہر صادق کے پاس گئی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی تگ و دو ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ان کے قریبی دوست ہیں، جو کہ بہت بڑا ان کا نام ہے، آلدو کہ جب ان کا نام اظہر صادق کا نام پرائم منسٹر کی چلا ایک دن کے لیے، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا سردار تنویر الیاس کی ٹیم نے فوراً جو ہے وہ ان کے خلاف کافی چیزیں چلیں۔ اس کے بعد جناب ظفر اقبال ملک ہیں، ان کو ہائر ایجوکیشن دیا گیا ہے۔ چودھری محمد اخلاق ہیں، ان کو ریونیو، بحالیات اور کسٹوڈین دیا گیا۔ انصر عبدالی صاحب شروع سے آپ کو کہا تھا صحت عامہ اگر ان کو مل گئی۔ سردار فہیم اختر صاحب ہیں، ان کو قانون، انصاف، پارلیمانی امور، انسانی حقوق اور اطلاعات ان کو دی گئی ہے جناب۔ اور اکمل سرگالہ جو ہیں وہ جنگلات اور وائلڈ لائف فشریز لینے میں کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اہم جو وزارتیں تھیں جناب، مقبول احمد جو مشیر ہیں، ان کو صنعت، کامرس، لیبر ویلفیئر اور اوزان پیمائش، معدنی وسائل اور اسی طرح پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ چودھری محمد اکبر کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سول ڈیفنس دیا گیا ہے۔ جو جناب چودھری محمد اکبر ہیں، یہ ان کے حوالے سے مونس الہی نے بھی کال کی علی من گنڈا پور کو، اور اسی طرح مقبول احمد جو ہے ان کے لیے بھی بڑی تگ و دو کی گئی۔ وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور سیف اللہ نیازی نے بڑے ان کے لیے تگ و دو کی، تو یوں ان کو منایا گیا۔ پہلے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چودھری محمد اکبر کی آج تقریباً 7 بجے کے قریب ملاقات بھی تھی علی من گنڈا پور کے ساتھ، اور ان کی ملاقات بھی اس حوالے سے ہوئی، اور پھر وہ فائنلی جو ہے وہ اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ اوورال صورتحال ہے جو آزاد جموں کشمیر میں اس وقت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ حلقہ 3 اور حلقہ 12 یعنی LA-12 اور LA-3 میں کیا پوزیشن ہوگی۔ ابھی تک شیڈول سامنے نہیں آیا، ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل یا پرسوں تک شیڈول سامنے آ جائے گا۔
اور اس میں پھر اس کے بعد سے تمام پارٹیز میدان میں اتریں گی. تو یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے کس کس کو اتارتی ہے میدان میں. فائنلی پی ٹی آئی کے امیدوار تو کلیئر ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا مل کر اتحاد ہوگا ان کا باہر اسمبلی کے اندر تو موجود ہے. اور پھر چودھری یاسین کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو حلقہ 12 چھوڑا ہے چڑھوئی، وہ ان کو سیٹ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. بہت سے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے سمجھایا بھی تھا، انہوں نے شہر کی سیٹ اپنے پاس رکھی، شہر کی سیٹ ان کو چھوڑنی چاہیے تھی جس میں مارجن ہی تقریباً بہت کم ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن جو ہی انہوں نے وہ چھوڑی ہے چڑھوئی کی سیٹ، ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ حلقہ کھولنے کے جو ہے نا ان کی درخواست تسلیم کر لی ہے. اور یوں اگر دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو چودھری یاسین کو سرپرائز مل سکتا ہے. اور یہ ایک خدشہ ضرور ہے، ایک تلوار لٹک رہی ہے چودھری یاسین پر کہ کہیں ایک سیٹ تو انہوں نے چھوڑی ہے، دوسری سیٹ سے بھی نہ جائیں، تو یوں کوئی ڈی سیٹ نہ ہو جائیں بالکل ہی، یعنی دونوں حلقوں سے نہ جائیں. تو یہ صورتحال ابھی جاری ہے، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اس کے ساتھ بات کریں گے کہ بہت بڑی آج بات ہو رہی ہے کہ جناب جو وزیر اعظم فاروق حیدر کے آخری ٹائم میں جو کچھ حلقوں میں 1.5-2 کلومیٹر کی سڑکیں تھیں، رابطہ سڑکیں جو ہے وہ کچھ ان لوگوں کو دی گئی تھیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو سب کو کینسل کر دیا جائے گا اور دوبارہ سے دیکھا جائے گا اور کیا جائے گا. اس پر احتجاج بھی چل رہا ہے مختلف حلقوں میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اس سے نون لیگ کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ اب تو الیکشن ہو گیا، نون لیگ ہار چکی ہے، تو ان پروجیکٹس کو روکنا نہیں چاہیے. لیکن یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ملے جلے رجحانات ہیں، کچھ تحریک انصاف کے لوگ چاہتے ہیں کہ تمام تر صورتحال کے باوجود جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ روک دیا جائے. اب آنے والے دنوں میں ظاہر کابینہ کے اجلاس ہوں گے، پہلے اجلاس میں کیا فیصلے ہوں گے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے، یہ بڑے اہم فیصلے ہوں گے. ایجنڈا میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اس سے آسانی سے تعین کیا جا سکتا ہے کشمیر کی عوام کے لیے گلگت بلتستان جو جو کابینہ ہے وہ کیا بڑے فیصلے جو ہے وہ کرے گی. یہ دیکھنا ہوگا، قبل از وقت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں چیف کورٹ میں جو چیف کورٹ گلگت بلتستان کے لیے آج جسٹس علی بیگ صاحب، یعنی ان کو تعینات کر دیا گیا. ان کی سمری جو ہے وزیر اعظم کے پاس تھی، تو فائنلی جسٹس علی بیگ ان کو چیف جسٹس یعنی چیف کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے گلگت بلتستان میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی کونسل کے الیکشن جو ہے وہ کیونکہ شیڈیول ایک دفعہ جاری ہوا اور اس پہ پھر دوبارہ کینسل کیا گیا، کہا جا رہا ہے کل شیڈیول جاری ہوگا اور آنے والے سپٹمبر میں 12، 13، 14 کو الیکشن جو ہے وہ کونسل کا کشمیر میں بھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ علی مین گنڈا پور کی بات کریں تو ان پر ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ ان کا جو آبائی ہے ڈی اے خان، وہاں پر ان کا ایک تو اپنا گھر جو ہے وہ 25 لاکھ کا ندہندہ ہوا ہے، یعنی ان کا کنیکشن کاٹ دیا گیا تھا. پھر ان کے کچھ لوگوں نے کہ کنیکشن کاٹے گئے جو ندہندہ تھے، اور اس کے بعد علی مین گنڈا پور نے جو ہے وہ ایک وابڈا کے ایک سینئر افسر کو جو ہے وہ نازیبہ الفاظ یوز کیے، گندی گالیاں دیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حالات خراب ہو گئے، ان کے خلاف خط لکھ دیا گیا. آج فائنلی تقریباً کوئی 7، 7:30 بجے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہم شخصیت کے پی کے سے ان کے گھر تشریف لائی منسٹر انکلیو میں. اس کے بعد اسپیکر یعنی جو ہیں اسد کیسر، ان کے ساتھ دونوں تینوں کی ملاقات ہوئی اور معاملے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وابڈا کی طرف سے معاملات کو روک دیا جائے گا، واپس لے لیا جائے گا، اور کیا جن لوگوں کے کنیکشن کاٹے گئے ان کے کنیکشن بحال ہوں گے، اور جتنے بھی ڈیفالٹرز ہیں وہ بل جمع کروائیں گے. اور علی مین گنڈا پور کا جو معاملہ ہے کہ 25 لاکھ ان کی اپنی گھر کا بل ہے وہاں پہ، اور وہ کئی ماہ سے کئی سالوں سے ہے، وہ بھی سامنے آیا جب علی مین گنڈا پور نے ان کو ان کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ الفاظ یوز کیے. تو یہ بھی ان کے اوپر وابڈا کے اوپر بھی ایک چارج ہے کہ وہ اتنے عرصے تک خاموش کیوں رہے، اور جب وابڈا کو برا بھلائی کہنا تھا علی مین گنڈا پور نے، اس کے بعد ہی انہوں نے ان کے خلاف چیزیں سامنے لے کے آنی تھی، تو جس پہ بھی کافی جو ہے معاملات ہوئے ہیں. تو یہ اوورال کی صورتحال تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. آنے والے دنوں میں کابینہ کا اجلاس ہوں گے، بڑے اہم اجلاس ہوں گے، وہ دیکھنا ہوں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں کشمیر کی عوام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 4-5 بڑی سیٹس ہیں، اس پر کون کون سے لوگ کیا کیا ڈیل چل رہی ہے، وہ میں آپ کو کل اس حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کروں گا کہ کون کون سی اب بڑی سیٹس جو ہے وہ آزاد کشمیر میں
ابھی خالی ہیں ان کو کیسے فیل کیا جائے گا، کچھ نے اسٹے لے کے رکھا ہوا ہے، وہ اسٹے کب خارج ہوگا اور کب وہاں پہ لگایا جائے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔